بصيرا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه أجمعين كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین گرامی کا سورہ حج میں فرمایا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کرے تاکہ وہ ہر طرف سے پیادہ اور سوار بیت اللہ کی طرف آئیں. اب سورۃ المومنون میں یہ بتایا جائے گا کہ جو مومنین حج کے لیے آئیں گے ان کے اوصاف کیا ہوں گے. فرمایا کہ ان کے اوصاف یہ ہیں کہ وہ اپنی نمازوں کے اندر خشوع کرنے والے، ہر لغو کام سے اعراض کرنے والے اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی ہیں. الا علی ازواجہم، اپنی بیویوں اور جو ان کے دائیں ہاتھ مالک ہوئے ان کے پاس جاتے ہیں، ان کے علاوہ باہر وہ نہیں مارتے. اور فرمایا کہ وہ اپنی امانتوں کے اور وعدوں کے بڑے پاسدار ہوتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ ایمان والے وہ ہیں. پھر دوبارہ نماز کو حکم آیا کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. جب یہ اوصاف جس ایمان والے کے اندر جمع ہو جائے تو فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. یہ وہ مومن ہیں جن کو میں نے وارث بنا دیا. اور وارث کس چیز کا بنایا ہے؟ جنت کا بنایا ہے. یہ جنت کے وارث ہیں. یہ کس کے وارث ہیں؟ جنت کے وارث ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی جنت میں رہیں گے. ہاں جی توجہ کیجیے. اور ربط معنی یہ ہے سورہ حج کے بعد میں تخویف اخروی تھی کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ جو
قیامت کا زلزلہ ہے وہ بڑا عظیم زلزلہ ہے، ہر کچھ ہل کے رہ جائے گا اور اس زلزلے کی وجہ سے سب کچھ نیست و نابود ہو جائے گا۔ سورہ مومنون نے فرمایا کہ اس ہولناک عذاب سے بچنے کے لیے حسب ذیل امور، اور وہ امور کتنے ہیں؟ 3۔ فرمایا ان پر عمل کرو، اور وہ کیا ہے؟ نماز قائم کرو، شرک نہ کرو اور ظلم نہ کرو۔ نماز قائم کرو، شرک نہ کرو اور ظلم نہ کرو۔ اور اس کے بعد اللہ کریم نے پھر کیونکہ مرکزی عنوان اس حصے کا حاکمیت ہے کہ اللہ مختار کل ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے انسان کی مختلف حالتوں کو، سٹیجوں کو اللہ نے بیان فرمایا۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فقسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ فرمایا دیکھو نا، اللہ پاک نے انسان کو من سلالت من طین، مٹی کے جوہر سے خلاصے سے پیدا کیا ہے۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر آگے اس کا سلسلہ جو ہے وہ نطفہ سے چلا دیا، جسے نطفہ سے چلا دیا۔ اللہ پاک اس نطفہ کو فی قرار مکین، پانی کے گندی بوند کو فی قرار مکین، اس کی معین جگہ پر قرار دیتی ہے، رکھ دیتی ہے۔ یہ کام کرنے والا کون ہے؟ مٹی کے جوہر اور خلاصے سے پیدا کرنے والا انسان کو اللہ، پھر اس کا آگے سلسلہ نطفے سے ہے چلانے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ اس نطفے کو اپنے مقام پر ٹھہرانے والا بھی کون ہے؟ اگر اللہ اس نطفے کو، اس گندے پانی کی بوند کو فی قرار مکین میں نہ ٹھہرائے، سارے ڈاکٹر مل جائیں، سارے حکیم مل جائیں، سارے طبیب مل جائیں، ساری دنیا کے پیر مل جائیں، صوفی مل جائیں، آل مزار آل دربار مل جائیں، حاجی مجذوب ملانگ نانگ تڑانگ سارے مل جائیں، اس پانی کے ایک گندے قطرے کو اپنے مقام پر ٹھہرا سکتے یہ کام کرنے والا اللہ تو مختار بھی اللہ، شریعت بھی اللہ ہی کی ہے۔ آج توجہ کیجئے، فرمایا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فقسونا العظام لحما۔ پھر اللہ پاک اس نطفے کو جمع خون بنا دیتا ہے، جمے ہوئے خون کو پھر گوشت کا لوتھڑا بنا دیتا ہے، پھر گوشت کے لوتھڑے کے اندر اللہ پاک جو ہے وہ ہڈیاں پیدا کر دیتے ہیں، پھر وہ جو ہڈیاں جو ہے نا ان ہڈیوں پر اللہ گوشت چڑھا دیتے ہیں۔ اور ہڈیوں پر اللہ کیا چڑھاتے ہیں؟ گوشت چڑھا دیتے ہیں۔ وَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر اللہ اپنی قدرت کاملہ سے اندر روح پھونک کر اس کو ایک جدا گانا مخلوق بنا دیتے ہیں۔ وہ ایک جدا گانا
زمانہ مخلوق خوبصورت ہے جی. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ پاک خوبصورت انسان پیدا فرما دیتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں دیکھو نا یہ سارے کام کرنے والا میں ہوں تو فتبارک اللہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. پھر مسئلہ یہ ثابت ہو گیا برکت و ولی ذات صرف اللہ کی ہے اور قاعدہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے. ہاں جی احسن الخالقین کتنا خوبصورت پیدا کرنے والا ہے, کتنا خوبصورت پیدا کرنے والا ہے. پیچھے سورہ حج گزری ہے, سورہ حج میں فرمایا جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو لن یخلقوا ذبابا, وہ تو ایک گندی مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. ادھر آؤ نا اس کو پکارو نا جو فتبارک اللہ احسن الخالقین, جو اتنی خوبصورت مخلوق پیدا کرنے والا ہے, اشرف المخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے, حسین انسان بنانے والا ہے. ہاں جی مان لو. فرمایا کہ دیکھیے گا اب جس طرح یہاں سے حقائق کا بیان ہے کوئی جھٹلا نہیں سکتا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ہے جی مٹی کے جوڑ سے, پھر اس کے بعد نطفے سے جمع خون, گوشت کا ٹکڑا, ہڈیوں پر گوشت ہے جی. یہ ساری حقیقتیں ہیں. کیا ہے ساری حقیقتیں ہیں. کوئی بھی انسان ہے, کوئی بھی انسان ہے, کوئی بھی آدم کا بیٹا ہے, اس کی پیدائش ایسے ہی ہوئی ہے. ہاں جی توجہ کیجئے. پر میں جب یہ ساری چیزیں حقیقت ہے, حقائق ہے, ثم انکم بعد ذالک لمیتون, ثم انکم بعد ذالک لمیتون. اس کے بعد جس طرح یہ ساری سٹیجیں تمہارے اوپر رہی ہیں, پھر ایک سٹیج اور ایک گھڑی ایسی بھی آنی ہے کہ تم پر موت نے آ جانا ہے. تم پر کس نے آ جانا ہے؟ کس نے آ جانا ہے؟ موت نے آ جانا ہے, موت نے آ جانا ہے. پر میں جب موت نے آ جانا ہے, یہ موت کا آنا بھی ویسے یک ہے جیسے پچھلے سارے کام حق ہے. پر میں اسی طرح موت بھی حق ہے. اور پھر اس کے بعد ثم انکم یوم القیامت تبعثون, پھر یہ بھی حق ہے قبر میں دفنانے کے بعد روح نے واپس نہیں آ جانا. قبر میں دفنانے کے بعد روح نے واپس نہیں آ جانا. جمعرات والے دن پھیرا پان نہیں آ جانا. سمجھ آ رہی ہے؟ جمعرات والے دن پھیرا ڈالنے نہیں آنا. 40ویں پہ کاروائی ڈالنے کے لیے اس نے نہیں آنا, نہیں آنا. جب موت آ گئی, موت بھی حق ہے. ثم انکم یوم القیامت تبعثون, پھر قیامت سے پہلے وہ تمہارے دنیاوی جسموں میں روح واپس آ سکتی کوئی نہیں. سمجھ آئے گا؟ اس لیے ہر خاص و عام کے لیے قانون یہی ہے, قاعدہ یہی ہے جو انسان ہے. یہ 18واں پارہ ہے, پہلا صفحہ ہے 18ویں پارے کا. اللہ انسان کی سٹیج بیان کر رہا ہے. توجہ کیجیے, خاص و عام کے لیے قانون یہی ہے. اس پر پھر موت بھی آنی ہے, موت
موت بھی آنی ہے. اب کوئی کسی خاص و عام کا موت کا انکار کرنے لگے، کس کا انکار ہوگا؟ کس کا انکار ہوگا؟ ہم کہتے ہیں ثم انکم بعد ذلک لمیتون. قرآن کا انکار لازم آ گیا. پھر اللہ کہتے ہیں ثم انکم یوم القیامت تبعثون. روح ایک دفعہ دنیاوی جسم سے نکل گئی، کہتا قانون یہ ہے قیامت سے پہلے وہ ان دنیاوی جسموں کے اندر واپس آنی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. پھر کوئی کہتی نہیں کہ آ جاتی ہے، آ جاتی ہے، دفنانے کے بعد آ جاتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے آ جاتی ہے، اور جی سوال جواب کے ٹائم آتی ہے پھر اندر ہی رہتی ہے، پھر نکلتی نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ پھر انکار لازم آئے گا کس کا؟ بولیے کس کا؟ اور جو قرآن کا انکار کرے قرآن کا منکر کون ہے؟ قرآن کا منکر کون ہے؟ کوئی بھی ہو کسے باشد، کسی نام کو، کسی آن کو، کسی شان کو، کسی بود و باش کو، کسی علاقے کو، کسی جواد کو، چھوٹا ہو بڑا ہو، عربی ہو اجمی ہو، کالا ہو گورا ہو، جو بھی قرآن کا منکر ہے وہ پکا ٹھکا کافر ہے. ہم کسی فرقے کو نہیں کہتے، کسی شخص کو نہیں کہتے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کوئی بھی ہو، کہیں کا بھی ہو، جیسا کیسا بھی ہو، قرآن کا انکار کرے گا تو کافر بنے گا. بات ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں جی. تو توجہ کیجیے آگے جی. سورہ نور مدنی سورت ہے. یہ سورہ نور جو ہے یہ غزوہ بنو مصطلق کے بعد 6 ہجری میں نازل ہوئی. اب اس کا جو ہے نا یہاں مرکزی عنوان جو ہے نا اس کا ہے عفت، عصمت، حیا. سبحان اللہ. کیا جی؟ عفت، عصمت، حیا. اور مومن جو ہے نا سورہ مومنون گزری ہے نا، اس کے بعد سورہ نور ہے. ابتدا تو اللہ نے یہ کی نا کہ اللہ پاک نے جو ہے نا زمین و آسمان کو اپنے نور کے لیے یعنی نور توحید کے لیے پیدا فرمایا. کس کے لیے پیدا فرمایا ہے؟ نور توحید کے لیے پیدا فرمایا ہے. مگر اس کے اندر اللہ پاک نے جو ہے عصمت، حیا، شرم و حیا کا بڑا مضمون اللہ نے بیان فرمایا. کیونکہ مومن جو ہوتا ہے نا وہ بے شرم اور بے حیا نہیں ہوتا، وہ حیا دار ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ حیا دار ہوتا ہے. فرمایا کہ اس عصمت اور عفت ان چیزوں کو جو ہے معاشرے میں عام کرنا ہے، اور اس سے جو ہے معاشرے کے اندر بہتری آئے گی، معاشرہ سنورے گا، اور تم جو ہے ہر قسم کی گندگی سے پاک رہو گے. پھر آگے جا کے اللہ پاک نے جو ہے نا بدکاری اور تہمت کی سزا بیان کی کہ غیر شادی شدہ جو ہے ان کے لیے وہ زنا اگر کر بیٹھے 100 کوڑے، شادی شدہ کے لیے رجم کی سزا ہے. اس کی سزا ہے رجم کی. یہ قرآن نے بیان کی. کس نے بیان کی ہے؟ قرآن نے بیان کی ہے. ہاں جی توجہ کیجیے. جو یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہے وہ قرآن کی ان سزاؤں کو چوری کرے ہاتھ کاٹ دو ہیں، پھر کرے تو پھر جو ہے نا جی اس کا مخالف سمت پاؤں کاٹ دو، پھر ہاتھ کاٹ دو، پھر دوسری سمت کا پاؤں. یہ اسلام کی جو سزائیں ہیں کہتے جی یہ وحشیانہ سزائیں ہیں، یعنی یہ جنگلی والی سزائیں ہیں. اللہ کی سزا کو وحشیانہ کہنے والا پکا ٹھکا کافر ہے. کفر کے اندر شک نہیں. اللہ نے جو سزائیں مقرر کی ہے اس کو کوئی کہے جی یہ ظلم ہے، اللہ کی طرف ظلم کی نسبت کرنا کفر ہے. اللہ خالق اللہ 70 ماہ سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، مگر اللہ پاک اپنے بندوں کو جو ہے وہ سدھارنا بھی چاہتا ہے، صراط مستقیم پر بھی چلانا چاہتا ہے. ہاں جی توجہ کیجیے. تو اللہ پاک نے جو ہے اس کے اندر فرمایا کہ اچھا پھر یہ بھی دیکھیں نا اسلام کتنا معتدل مذہب ہے. فرمایا کہ اگر کوئی تہمت لگانے والا کسی
پر تہمت لگاتا ہے، ٹھیک ہے، زنا کی تہمت لگا دی، چار گواہ جو ہے اس کو پیش کرنے پڑیں گے، چار گواہ پیش کرنے پڑیں گے، اگر چار گواہ پیش نہیں کرتا تو اس کو بھی 80 کوڑے لگائیں گے، تاکہ ہر کوئی دوسرے پہ الزام نہ لگانے لگ پڑے نا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کتنا خوبصورت معاشرہ اسلام کا، اگر اس پر عمل ہو جائے تو معاشرے میں سے گند ہی ختم ہو جاتا ہے۔ کیا ختم ہو جاتا ہے؟ گند ہی ختم ہو جاتا ہے، گند ختم ہو جاتا ہے۔ پھر آخر میں جا کر جو ہے یہاں پھر آگے چل کے اس کے اندر لیان کا حکم ہوا، آگے جا کے جو ہے پھر عفت امی عائشہ صدیقہ، عظمت امی عائشہ صدیقہ، رفت امی عائشہ صدیقہ، شان امی عائشہ صدیقہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شان محمد مصطفیٰ زندہ باد، شان امی عائشہ صدیقہ زندہ باد، عظمت امی عائشہ صدیقہ زندہ باد، امی عائشہ صدیقہ کا منکر کافر ہے۔ ہاں جی، فرمایا کہ میرے نبی کے گھر پر الزام لگانے والوں سن لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ، لاڈلی زوجہ محترمہ، جس کے متعلق میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ مردوں میں تو بہت سارے کامل مرد گزری ہیں، مگر عورتوں میں سے صرف 2 عورتیں کامل گزری ہیں، ایک حضرت مریم صدیقہ ہے، حضرت عیسیٰ کی ماں، اور دوسری جو ہے زوجہ فرعون حضرت آسیہ، یہ 2 عورتیں کامل گزری ہیں، مگر سنو میرے نبی کا فرمان ہے، سب سے اعلیٰ زبان ہے، محمد عربی جوان ہے، شان عائشہ کا بیان ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، جو نہیں مانتا وہ پکا شیطان ہے، وہ پکا شیطان ہے۔ اب نبی پاک اپنی زبان سے شان عائشہ کا اعلان کر رہی ہے، پر میں جہاں تک میری پیاری بیوی عائشہ کا تعلق ہے تو سنو، وَفَضْلُ عائشہ کا فضل السرید علی سائر الطعام، میری عائشہ کا جو فضل ہے وہ ساری عورتوں پر، میری عائشہ کی جو برتری ہے، میری عائشہ کی جو شان ہے، میری عائشہ کا جو مقام ہے، وہ باقی عورتوں پر ایسا ہے جیسے سرید کھانا سارے کھانوں میں سے اعلیٰ ہے، افضل ہے، لذیذ ہے، ایسی ساری مسلمان مومنات عورتوں میں سے پوری دنیا کی میری عائشہ اعلیٰ اور افضل ہے، افضل اور اعلیٰ، کتنی اعلیٰ ہے۔ جب منافقین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیانے توحید کی وجہ سے اتنا ستایا کہ آپ کے گھر پر بھی حملہ کر دیا، کی عزت عصمت اور حیا پر بھی حملہ کر دیا، جناب عائشہ صدیقہ پر الزام لگا دیا، زنا کی تہمت لگا دی ہے، سارا مدینہ سوگوار ہو گیا ہے، بڑا افسردہ ہو گیا ہے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے پریشان ہیں، غمزدہ ہے، میری عائشہ پر زنا کی تہمت لگ گئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں، او میرے صحابہ بتاؤ
میری عائشہ ایسے کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی؟ صحابہ کرام فرما رہے نہیں یا رسول اللہ، عائشہ ایسا نہیں کر سکتی، عائشہ ایسا نہیں کر سکتی۔ صحابہ کرام اپنا مشورہ دے رہی ہیں مگر عمر فاروق خاموش ہے۔ عمر فاروق عدل کا بادشاہ، سبحان اللہ۔ آج ہی جدھر سے عمر گزر جائے شیطان وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے۔ شیطان سے عمر برداشت نہیں ہوتا، اور شیطان عمر کے سامنے بھی کھڑا ہو سکتا نہیں ہے۔ توجہ کیجئے، پر میں عمر تو کیوں خاموش ہے؟ تیری کیا رائے ہے میری عائشہ کے بارے میں؟ حضرت عمر فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سوال آپ کر رہی ہیں، میرا بھی آپ سے سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے، مجھے بتائیں نا عائشہ کے ساتھ آپ کا نکاح کس نے کروایا ہے؟ عمر بولنے لگا ہے، سبحان اللہ۔ عمر بول رہے جناب عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو بتائیے نا عائشہ کے ساتھ آپ کا نکاح کس نے کروایا ہے؟ اللہ کے نبی فرمانے لگے عمر عائشہ کے ساتھ میرا نکاح میرے رب نے کروایا ہے۔ اتنی بات کہنے کی دیر تھی، جناب عمر کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ عائشہ کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے یہ بہت بڑا بہتان عظیم ہے، اس لیے کہ اللہ ایسا نہیں کر سکتا کہ نبی پاک ہو اور نبی کی بیوی ناپاک ہو۔ آج ہی فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، الفاظ نکلے سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ یہ الفاظ عمر کی زبان سے نکلے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں او جبریل، جی رب جلیل فرمایا جاؤ جلدی جاؤ، میں اللہ عائشہ کے بارے میں فیصلہ سنانا چاہتا تھا، عمر نے بھی کہ فیصلہ سنا دیا ہے، وہی الفاظ جاؤ وہی بنا کے میرے محمد پر نازل فرما دو۔ ایسے عظیم عمر پر جو بھونکے وہ لطفہ حرام ہی کا ہو سکتا ہے۔ عائشہ صدیقہ کی صفائی اللہ خود دے، سبحان اللہ، اللہ خود دے اس اما عائشہ صدیقہ پر جو بھونکے وہ پکا نطفہ حرامی ہے۔ حضرت عائشہ پر بھونک سکتا نہیں ہے، میرے نبی کی بیوی پر بھونک سکتا نہیں ہے، الزام لگا سکتا نہیں ہے۔ کل بھی الزام لگانے والے نطفہ حرامی تھے، نطفہ حرام کے تھے، آج بھی ہاں جی سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اللہ پاک نے مزید شام کو بیان فرمایا الخبیثات للخبیثین، سبحان اللہ۔ یہ عائشہ صدیقہ تیری شان ہے، تیری عظمت میں اللہ کا قرآن بول رہا ہے، اللہ کا قرآن گواہی دے رہا ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما
ناپاک عورتیں واسطے ناپاک مردوں کے، خبیث عورتیں واسطے خبیث مردوں کے، خبیث مرد واسطے خبیث عورتوں کے، والطیبات للطیبین، پاکیزہ عورتیں واسطے پاکیزہ مردوں کے، اور پاکیزہ مرد واسطے پاکیزہ عورتوں کے۔ میرا محمد تو پاکوں کا سردار ہے، میرا محمد تو طہارت جس پر ناز کرتی ہے، لوگ اس کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں جو طہارت کا خیال رکھتا ہے، کہتے ہیں یہ بڑا صاف ستھرا ہے، صاف لباس پہنتا ہے، کردار کا بھی صاف ہے، کہ یہ بڑا طاہر رہتا ہے، مطہر رہتا ہے۔ ہاں جی، لوگ طہارت کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں یہ بندہ بڑا اچھا ہے، اور جس پر طہارت ناز کرتی ہے وہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ ہے۔ ہاں جی، توجہ کیجئے، فرمایا محمد تو پاکوں کا سردار ہے۔ اللہ اپنے نبی پر گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، وہ نبی کے بستر پر گندی بیوی کیسے آنے دے گا؟ ہاں جی، فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون، اللہ فرماتے ہیں یہ بری ہے، بری ہے، میں کہہ رہا ہوں عائشہ بری ہے، عائشہ بری ہے، یہ بکواس کر رہے ہیں جو الزام لگاتے ہیں لہم مغفرۃ ورزق کریم، لہم مغفرۃ ورزق کریم، فرمایا ان کے لیے مغفرت کا اعلان بھی میں کر رہا ہوں اور رزق کریم کا اعلان بھی میں کر رہا ہوں۔ جی توجہ کیجئے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بیوی مومنوں کی ماں ہے، ازواجہ امہاتہم ہے، مومنوں کی ماں ہے، غیر مومن ماں تسلیم نہیں کرتا، اور جو مومن ہے وہ نبی کی بیویوں کو کیا تسلیم کرتا ہے؟ اپنی ماں تسلیم کرتا ہے۔ اس سے آگے جو ہے وہ ہے سورہ فرقان، اور سورہ فرقان کے اندر جو ہے سورہ نور میں فرمایا تھا نا کہ اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ نے یعنی اس مسئلہ توحید، نور سے مراد کیا ہے؟ مسئلہ توحید، اللہ نے اس مسئلہ توحید کے لیے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے، اس لیے سارے عالم میں اجالا اسی مسئلہ توحید کی وجہ سے ہے، جہاں قائم ہے تو مسئلہ توحید کی وجہ سے قائم ہے، جب تک ایک مواحد رہے گا تب تک قیامت آ سکتی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بھی سچا اللہ 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 کرنے والا ہے اس دنیا نے قائم رہنا ہے۔ فرمایا ہاں، اب سورہ فرقان میں فرمایا کہ بطور تتمہ، بطور خلاصہ، بطور نتیجہ، فرمایا تو پیچھے سے دیکھو نا کہ سنتے چلے آ رہی ہو کہ مختار کل کون ہے؟ رات کا مالک کون ہے؟ حاکمیت کس کی چلتی ہے؟ زور کس کا چلتا ہے؟ تو پھر اگلی بات بھی مانو، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تبارک الذی، برکتیں بھی ملے گی تو کس ذات سے؟ تعویذوں سے برکتیں نہیں ملنی، پھونکوں سے برکتیں نہیں ملنی، کالے دھاگے باندھنے سے برکتیں نہیں ملنی، جوتی لٹکانے سے برکتیں نہیں ملنی، کالی ہانڈی اوپر الٹانے سے برکتیں نہیں ملنی، کعبے کے گلاب پھاڑ پھاڑ کر چوری چوری جو ہے اس کے داغے لا کے آنکھوں میں رکھنے سے برکتیں نہیں ملنی۔ برکتوں کا مالک کون ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔
برکات دہندہ کون ہے؟ اللہ ہی ہے. برکات دہندہ کون ہے؟ اللہ ہی ہے. آگے فرمایا کہ یہ اللہ کی برکتیں ملنی کن کو ہے؟ فرمایا عباد الرحمن. یہ برکتوں کا مستحق جو ہے نا، جو اللہ کی برکتوں کے مستحق بنیں گے وہ اللہ کے بندے ہیں. وعباد الرحمن، وہ اللہ کے پیارے بندے، الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر بڑی عاجزی سے چلتے ہیں. اور جب کوئی جاہلوں کے متھے لگ جائے نا، کون متھے لگ جائے؟ جاہل متھے لگ کے کہتے ہیں قالوا سلاما، سلام متار کر، جو دلائل کو نہ مانے، قرآن کے اتنے بعض دلائل کو نہ مانے، پھر دن پر اڑا رہے. فرمایا میں اس کے ساتھ ٹائم ضائع مت کرو. قالوا سلاما، جا بھائی. ہاں، اور فرمایا آگے وہ سارے اوصاف بیان فرمایا جنہیں برکتیں ملنی ہیں. فرمایا وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ زور کام سے بچتے ہیں، فضول کام سے بچتے ہیں، زنا سے بچتے ہیں. اور فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں اللہ کو جو ہے راضی کرتے ہوئے گزرتی ہیں، اللہ کی عبادت میں گزرتی ہیں، قیام میں گزرتی ہیں، سجدہ کرتے ہوئے گزرتی ہیں. اور اسی طرح وہ فضول خرچ نہیں ہوتے ہیں. اور فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ برکتیں تب ملے گی، یہ عقیدہ رکھو اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں روا، کوئی مشکل کشا. ولا یزنون، زنا بھی نہیں کرنا. اور ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی کو ناجائز قتل بھی نہیں کرنا. اور یہ جو عیاشی کی محفلیں ہوتی ہے نا، ان میں بھی سر نہیں گھسیڑنا، مزے نہیں لینے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ قرآن کہتا ہے جب ان کے پاس سے گزرو نا، فرمایا والذین لا یشربون الزورا واذا مروا باللغو مروا کراما. ایمان والے جو نا وہاں سے بڑی شرافت سے سر پھینک کے گزر جاتی ہیں، وہاں تماشائی بنتے نہیں ہیں. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بری محفلوں میں سے جو ہے وہاں جا کے مزے نہیں لیتے بلکہ چپ کر کے گزر جاتے ہیں. اس لیے یہ سارے اوصاف بیان فرمایا یہ کام کرنے والوں کو اللہ اپنی رحمتوں سے مالا مال کرے گا. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا. پھر اس مسئلے کو بیان فرمایا کہ برکات دہندہ کون ہے؟ اللہ ہی ہے. اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.